سب سے زیادہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تجلیات کی جو جگہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دفعہ شق صدر ہوا، 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور ہر دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت کی چیز آپ کے دل میں اور قلب اطہر میں ڈالی اور کچھ نکالا۔ سب سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تھے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 4 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا، یعنی سب سے پہلے آپ کے قلب اطہر کو شق کیا گیا وہ 4 سال کی عمر میں۔ ہر انسان کے وجود میں دل ہے، اللہ نے کوئی حصہ ایسا رکھا ہے جس پر شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا، وہ حصہ ہی نکال دیا جہاں شیطان وسوسے ڈال سکے، جہاں شیطان کی رسائی ہو سکے۔ اور دوسری جگہ 10 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ یہ عمر کھیل کود کی ہوتی، بچوں کا خیال کھیل کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ 10 سال کی عمر میں کہتے ہیں یہ کھیل کود کا زمانہ ہے، تو اس طرف میلان دل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری دفعہ شق صدر فرما کے وہ حصہ بھی نکال دیا جو لاو و لعب کی طرف مشغول ہو، تاکہ آپ کا بچپن کے ساتھ جوانی بھی محفوظ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، تو نبوت سے پہلے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تاکہ وحی الہیہ کا بوجھ برداشت کر سکے۔ یہ تیسری دفعہ تھی، اور چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا جب آپ معراج پہ جانے لگے، تو آپ کو آب زمزم پہ کنویں پہ لایا گیا، آپ کا دل نکالا گیا اور اس میں سے کچھ نکالا گیا، اور حکمت آپ نے فرمایا بتشت ذہب، ایک سونے کا تھال میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کچھ چیزیں حکمت کی، یعنی اللہ دکھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے دل میں ڈالی گئیں تاکہ ملکوت السماوات کی سیر کرنی ہے، تجلیات الہیہ کا ظہور ہونا ہے آپ کے دل پر، تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت کر سکیں۔ تو یہ 4 دفعہ ہوئی، یعنی 10 سال کی عمر، وہ وساوس جو شیطانی کا اثر جہاں سے ہوتا ہے وہ حصہ نکال دیا گیا۔ 10 سال کی عمر لہو و لعب والا حصہ بچپن میں جو ہوتا ہے وہ نکال دیا۔ 40 سال کی عمر نبوت وحی الہی کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے اس دل کو اس قابل بنایا گیا
کہ جو بوجھ قرآن کا، وحی الہی کا پہاڑ نہ برداشت کر سکیں، وہ میرے محبوب کا دل برداشت کر سکے۔ اور پھر اتنی اونچی جانا ہے جہاں زمین پہ کھڑے ہو کے کوہ طور پر عرش الہی سے آئی ہوئی تجلی حضرت موسیٰ جیسے کلیم برداشت نہ کر سکے، میرے محبوب نے تو عرشوں پہ جانا تھا۔ تو رب نے کہا میرے محبوب آپ کے دل کو اتنا مضبوط کر دوں گا، ایسا بنا دوں گا کہ میرے محبوب آپ وہاں کی تجلیات بھی برداشت کر لگے۔ تو اس طرح 4 دفعہ آپ کا شق صدر ہوا۔ تو ہر طرف جاتا ہے دل، یعنی جب بھی کوئی ذمہ داری ملتی ہے یا کسی چیز سے بچانا ہے تو بات آتی ہے دل کی، قلب کی۔ تو کیوں نہ آج دل پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو دل ہے، اگر انسانی وجود میں سب سے اہم حصہ جو اللہ نے رکھا ہے جسے سردار کہتے ہیں، وہ انسان کا دل ہے۔ اور دل 2 جگہ ایسی ہیں جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ ایک عرش الہی جہاں الرحمن علی العرش استویٰ، جہاں اللہ مستوی ہے، جہاں اللہ کی ذات کی تجلیات کا مکمل ظہور ہوتا ہے۔ عرش الہی جو رب کے استوا کی جگہ ہے، رب کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں اللہ کی ذات موجود ہے اپنی شان کے ساتھ، تو وہاں کتنی تجلیات ہوں گی۔ اور دوسری جگہ جو ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کی تجلیات آتی ہیں، وہ انسان کا دل ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سب سے زیادہ جہاں نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں، اپنی تجلیات ڈالتے ہیں، وہ حصہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ سب سے 2 جگہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہیں، دوسری جگہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے وجود میں ایک ٹکڑا ہے، مضغہ گوشت کا لوتھڑا کہتے ہیں۔ انسان کے وجود میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 3 دفعہ پھر فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ الا عرب میں اس وقت تنبیہ کے لیے بولتے ہیں جب کسی کو مکمل متوجہ کرنا مقصود ہو، وارننگ دینا مقصود ہو۔ الا وہی القلب، سن لو سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو انسانی وجود میں سب سے اہم حصہ انسان کا دل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے تقویٰ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے فرماتے اپنا ہاتھ جو ہے نا دل پہ رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا ہا ہونا تقویٰ، ہا ہونا تقویٰ، ہا ہونا تقویٰ۔ فرمایا تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ تو دل انسان کے وجود کا سردار ہے اور اہم حصہ ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا بدن ہی ٹھیک ہے۔ یہ ترجمان ہے، زبان تو دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم کو
آقا نے کہا تھا نا بکری ذبح کرو جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے بھون کے لاؤ، وہ زبان اور دل لائے۔ پھر کہا اور بکری ذبح کرو جب سب سے برا حصہ ہے وہ بھون کے لاؤ، تو زبان اور دل لائے۔ تو مالک نے پوچھا اچھا بھی یہی برا بھی یہی تیرے نزدیک؟ فرمایا کسی وجود میں یہی دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو پورا بدن ہی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، حکمت کی بات ہے نا، لقمان کی بات حکمت والی ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے۔ تو واقعی تنہائی کی بات ہے۔ تو دل انسان کا ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بہت سارے دلوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ دل ہیں جو اللہ کے پسندیدہ دل ہیں، اور ایک وہ دل ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ دل ہیں۔ اب اللہ کے پسندیدہ دل اور اللہ کے ناپسندیدہ دل، اور میں عرض کر رہا تھا جہاں بھی آپ قرآن و حدیث کی طرف نظر کریں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں گے، اس میں دل کی بات ہوگی۔ ہر جگہ پر مختلف دل پر محنت، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں سمجھایا۔ تو دل اہم حصہ ہے، اور انسانی وجود میں سب سے بہترین حصہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے تیرا دل اگر شان والا ہو گیا تو پھر کیسا ہوگا؟ فرمایا ان للحسنہ، نیکی جو ہے نا کیا ہے؟ فرمایا اس کا اگر زہر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ نظر آنا چاہیے، کیا؟ فرمایا سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ اس کی نورانیت آنی چاہیے، اور وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور آپ کے دل میں اس کا نور آنا چاہیے، اور وَمُحَبَّةً لِلنَّاسِ، اور اگر دل تیرا صحیح ہے نا تو مخلوق خدا کی محبت تیرے دل میں آ جائے گی۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ دل اگر ٹھیک ہو گیا اللہ چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، دل اگر ٹھیک ہو گیا اللہ دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ اتقی فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ اسے بصیرت ایسی عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک نے ہمیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے پہلے دل نکالا گیا اور شق صدر کیا گیا۔ تو دل کیا چیز ہے؟ اللہ کے پسندیدہ دل اور ناپسندیدہ دل۔ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں اللہ کے پسندیدہ دل۔ قرآن پاک میں 20 دلوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے 12 دل پسندیدہ ہیں اور 8 دل اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ تو وہ ان کے اندر میں کوشش کروں گا کہ 12 کے اندر 20 آ جائیں اور اسی میں اندر ساری چیزیں آ جائیں۔ تو 6 دل ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، خلاصہ نکالے تو 6 دل ایسے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ دل ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اپنے ضمیر میں قرآن پاک کی یہ آیات اور مقامات اور احادیث مبارکہ سن کے کہ ہمارا دل کون سی قسم میں سے ہے۔ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، سوچنا ہے کیا ان دلوں میں سے ہمارا دل بھی ہے کوئی اللہ کی تجلیات کا مرکز ہو سکتا ہے، اللہ کا پیارا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا دل، کیا ہمارا بھی ان میں سے کوئی دل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان خوبصورت دلوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان میں سے سب سے پہلے پسندیدہ دل اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ رعد ہے 13واں پارہ، سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 28، اللہ نے یہاں ایک دل کا ذکر فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا 12 دلوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، 6 پسند والے اور 6 ناپسندیدہ دل۔ اللہ نے پہلے دل کا تذکرہ فرمایا
اور وہ تذکرہ کس دل کا ہے؟ جسے کہتے ہیں قلب مطمئنہ، مطمئن دل۔ اور وہ کون سا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ کتنے مطمئن ہو؟ کس کے ساتھ؟ فرمایا بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سن لو دلوں کا اطمینان ہی، طمانینت ہی، سکون ہی، محبت ہی، پیار بھی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آگے اس کا نتیجہ بڑا زبردست ہے اگلی آیت میں، یہ ایسا دل اگر تمہیں مل گیا قلب مطمئنہ، تو اس کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا پروٹوکول کیا ہے۔ پہلے یہ ذرا یہ سنو کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو عام معنی جو ہم سنتے ہیں اللہ کا ذکر، تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ جب پڑھتے ہیں، الحمدللہ جب پڑھتے ہیں، اللہ اکبر جب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جب پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر جس صورت میں بھی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، تمہارے دلوں میں اطمینان، جس کے اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جو خوشی محسوس کرے، دل میں سکون آ جائے، تو سمجھ جائے کہ میرا دل مطمئن ہے، قلب مطمئنہ میرے پاس موجود ہے۔ اور دوسری چیز قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو۔ تو ذکر سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے، جس کا قرآن پاک کی تلاوت سن کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے جس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ سمجھ جائے میرے پاس قلب مطمئنہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دل میں تقویت آ جاتی ہے، ایک محبت اور چاشنی اور مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے دل میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت میں اور آپ کرتے ہیں، اس کے بعد مجھے اور آپ کو سکون ملتا ہے، سمجھ جاؤ کہ ہمارے پاس قلب مطمئنہ موجود ہے، اطمینان والا دل موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے۔ نماز پڑھ کے آپ کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کی نظر میں آپ کے پاس قلب مطمئنہ موجود ہے۔ نماز پڑھ کے اگر سکون نہیں ملتا، نماز پڑھ کے اگر دل کو اطمینان نہیں ملتا، تو خطرہ ہے ہم وہ دل بنائیں جو اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جائے۔
اور تصور کریں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسے لگتا ہے بہت بڑا بوجھ میرے سر پہ اتر گیا ہے، اور خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا تیرا دل مطمئن ہے، وَقَلْبٌ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے ان میں سے آپ نے ایک فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، خیال نماز کا دوسری نماز کی طرف رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کا قیام بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، تسبیحات پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد اگر دل میں سکون آ جائے، سمجھو قرآن کہتا ہے تیرے پاس مطمئن دل موجود ہے، جو اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ ایسا دل تیرے پاس ہے جس دل میں اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں، اللہ کی معرفت کا ظہور ہوتا ہے۔ کب؟ جب اطمینان اور سکون تجھے عبادت سے ملنے لگ جائے۔ جب تیری عبادت سے تجھے سکون نہ ملے تو سمجھ لے تیری عبادت میں کمی واقع ہو رہی ہے، تیرے خیالات بٹ رہے ہیں، تیری توجہات کا مرکز تبدیل ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ پہلا دل جسے قلب مطمئنہ کہتے ہیں، مطمئن دل، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتا ہے۔ یا اللہ اگر میرے پاس ایسا دل ہے تو کیا ملے گا؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، طوبی لہم وحسن مآب۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تیرے پاس مطمئن دل ہے تو کتنی بڑی شان ہے تیری۔ اللہ فرماتے ہیں 2 انعام کون سے؟ جنت کے۔ طوبی لہم، طوبی لہم وحسن مآب، 2 انعام سورہ رعد۔ طوبی پہلی چیز، طوبی کیا ہے؟ طوبی طیب سے، پاکیزہ، خاص، بہترین، تر و تازہ، یہ طیبہ کا معنی طوبی۔ طوبی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تفصیل بتائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طوبی کس کے لیے؟ ذرا پہلے سنو پھر آپ کو خوشخبری سناؤں جو میرے نبی نے فرمایا۔ طوبی لہم، ان کے لیے طوبی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ان کے لیے طوبی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طوبی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، صحابی کہتا ہے طوبی لمن آمن بکا، لمن آمن بکا، جو آپ پر ایمان لایا اور پھر آپ کو دیکھا، رآ کا، آپ کو دیکھا۔ صحابی نے 2 باتیں کی، کہنے لگے طوبی اس کے لیے ہوگا نا جس نے ایمان قبول کیا اور آپ کو دیکھا۔ اب یہ خاص بات ہو گئی نا، صحابہ اس میں آ گئے، بعد والوں کی بات نہیں ہوئی، تیری میری بات نہیں ہوئی۔ تو صحابی کہتا ہے یہ طوبی اس کے لیے ہے نا جس نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے عجیب جملے فرمائے، آپ نے فرمایا طوبی لمن آمن بی، طوبی اس کے لیے ہے آمن بی جو مجھ پر ایمان لایا، ورآنی جس نے مجھے دیکھا،
اور ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، پھر 3 دفعہ آپ نے فرمایا توبہ درخت جو جنت کا خاص ہے ان کے لیے ہے، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے، اور 3 دفعہ آپ نے فرمایا توبہ جنت کا خاص درخت ان کے لیے ہے جنہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن مجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا توبہ، ایمان لائے دیکھا نہیں ہے، لم یرانی مجھے دیکھا نہیں، توبہ ان کے لیے۔ اب سنو توبہ ہے کیا؟ اللہ جو قرآن پاک میں کہتا ہے توبہ لہم، ان کے لیے توبہ ہے۔ اب یہ جنت کا خاص درخت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے قدرت والے ہاتھ سے پیدا فرمایا اس توبہ کو، اور کس سے؟ عنبر سے، کافور سے، مشک سے، یاقوت سے، اللہ نے ان چیزوں سے توبہ کو بنایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اکمامہا، اس کے جو آگے گوشے ہیں، اس کی جو تہیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جنتیوں کے لیے اللہ وہاں سے لباس نکالتا ہے اس توبہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ توبہ کتنا کمال والا، وہ توبہ اللہ نے جو جنتیوں کے لیے بنایا وہ کتنا کمال ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا توبہ لہم، ان کے لیے توبہ درخت ہے۔ اب سنو میرے نبی کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب آ گیا، جنتی جب آ گیا، جنت میں آ گیا، توبہ کے پاس پہنچ گیا، اب اللہ کا پروٹوکول دیکھو، اللہ کی طرف سے جنتی جنت میں پہنچ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام، یا اللہ آپ سلام ہے، سلامتی تیری طرف سے ہے۔ آپ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں سلام ہوں، انا السلام ومن السلام، میں سلام ہوں اور سلامتی بھی میری طرف سے ہے۔ تو جنتی جب سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ اجازت دے ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ جنت کی بات ہے، جب پہنچ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے یہ دنیا کی مشقتیں اب میں نے تمہیں معاف کر دی ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بڑے سجدے کر لیے، سردیوں کی شدت میں آ کے میرے سامنے سر بڑے ہی جھکا لیے، اور مشقتوں میں عبادت کرتے رہے، مشقتوں میں تکلیفوں میں برداشت کرتے رہے، لیکن اب میں نے اللہ نے تمہیں بڑا ریلیف دے دیا، اللہ نے تمہیں بڑی آسانیاں دے دی، اب تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بل اللہ کی تسبیح کرتے رہو بس، اور تمہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں، کسی عبادت کے مکلف نہیں ہو تم، اب تم اسی انداز میں بس جنت میں رہو۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا جنت میں نے رہنا ہے، اللہ فرمائیں گے دیکھنا یہ جنت تیرے لیے، اس میں تیرے رہنا ہے، یہ توبہ تیرے لیے، توبہ لہم و حسن مآب۔ اللہ فرماتے ہیں اس توبہ کے اندر شان اور عظمت کیا ہے، اس توبہ میں عزت اور عظمت کیا ہے۔ اللہ جنت میں پھر ان کو اس حال میں اکٹھا کرے گا، اللہ فرمائے گا دیکھو دیکھو اب میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جنت میں تم آ گئے ہو، سلامتی لے لو، عظمتوں لے لو۔ اللہ اب کیا اعلان کرے گا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، میرے بندو میں آج تمہاری ہر مراد پوری کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اگلی بات سنو، میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی وہاں کہے گا، اللہ فرمائے گا مانگو جو مانگتے ہو، اور آپ نے فرمایا وہاں جنت میں سب سے حقیر مانگنے والا، یعنی سب سے چھوٹی چیز مانگنے والا، اس کا تذکرہ آپ نے سنایا، آگے خود اندازہ کر لینا۔
سب سے حقیر چیز مانگنے والا جنت میں وہ آدمی ہوگا، وہ کہے گا اے اللہ، دنیا تو دکھوں کا گھر تھا، دنیا تو پریشانیوں کی جگہ تھی، دنیا تو ہر وقت دکھ ہی دکھ زیادہ تھے، سکھ بڑے کم تھے میرے مولا، بڑی خواہشیں میری رہ گئیں، بڑی تمنائیں میری رہ گئیں، بڑی امیدیں اور امنگیں میری رہ گئیں۔ اے اللہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، اور قرآن بھی کہتا ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ اللہ نے وہ نعمتیں وہاں تمہارے لیے تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں ان کے بارے میں، کسی دل میں کھٹکا نہیں آیا ان کے بارے میں۔ اور جب اللہ ان کے سامنے کرے گا مانگ، سب سے حقیر مانگنے والا پتہ ہے کون ہوگا؟ وہ کہے گا یا اللہ، جب سے آپ نے مخلوق بنائی ہے کائنات اور جب ختم کی ہے، اس کے درمیان آپ نے جس جس کو جو جو اپنی نعمت دی ہے، یعنی دنیا کے اعتبار، نعمتوں کے اعتبار سے جو جو نعمت آپ نے جب سے بنائی مخلوق اور جب ختم کی ہے، اس کے درمیان جتنے بندے آئے جن کو جو جو کھانے کی، رہنے کی، پینے کی، ہر لحاظ سے جو نعمتیں عطا فرمائی، یا اللہ وہ مجھے عطا کر دے۔ اب دیکھو اس کی خواہش، اور سب سے حقیر خواہش اس کی میرے نبی نے فرمایا جو کچھ ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ جواب دے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے تو بڑی چھوٹی چیز مانگ لی مجھ سے، تصور کرو ذرا، اللہ کہے گا تم نے تو مجھ سے بڑی چھوٹی چیز مانگ لی، میں اللہ تنگی کرنے والا نہیں، میں اللہ بخیل نہیں، میں سخی ہوں اللہ، اور سارے خزانوں کا میں مالک ہوں، ساری قبضہ قدرت کائنات میرے ہے، تو نے تو بڑی چھوٹی چیز مانگی۔ اللہ فرمائے گا اس کو وہ عطا کر دو جو اس نے مانگا، اور اس سے 10 گنا زیادہ میں اپنی طرف سے عطا کر رہا ہوں تجھے میرے بندے، اب خوش ہے کہ نہیں؟ تو وہ بندہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو کے کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تو مانگا کہ بڑا ہی مانگ لیا۔ اللہ فرماتے تو نے چھوٹا مانگا ہے، بڑا تو میرے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ ذرا تصور کرو مسلمان بھائیو، سب سے حقیر مانگنے والا وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دوں گا۔ اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس جنتی کو جو جنت ملنے والی ہے دنیا سے 10 گنا بڑی ملکن کبیرہ، ہر ایک کو پوری پوری سلطنت ملے گی۔ پھر اللہ کہے گا اس کے لیے ایک تخت لایا جائے، یاقوت کا تخت خوبصورت شان کے ساتھ مزین و مرصع ہو کے اس کے سامنے آئے گا، اور پھر اللہ کہے گا اس کو حور عین عطا کر دو۔ سورہ واقعہ میں حور عین کا تذکرہ موجود ہے، حور عین سے عطا کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا حور عین سے عطا کر دی، جو سب سے اعلیٰ شان والی حور ہے اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ اللہ فرمائے گا اب دیکھو اس کو بڑی شان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچا دو۔ آپ ذرا تصور کرو تیری میری سب کی بادشاہی وہاں دنیا سے 10 گنا بڑے بادشاہ ہے۔ ایک بادشاہ بننے کے لیے دنیا میں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر بھی خواہشیں پوری ہو نہ ہو، لیکن یاد رکھنا اگر دل مطمئن لے کے گئے، جو سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے تو اور میں دل اللہ کو راضی کرنے والا، ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، پیارے نبی کی محبت کرنے والا، یہ دل لے کے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو وہاں کا بادشاہ بنا دے گا، ہر ایک کو بادشاہ بنا دے گا، اور دوسرے کی بادشاہی میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور عورت کو اس گھر کی ملکہ بنا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہیں عزتیں وہاں سے ملی ہیں، فرمایا طوبی لہم وحسن مآب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پہلا دل، اللہ فرماتے ہیں پہلا دل کیا ہے؟ قلب مطمئنہ، مطمئن دل۔ اور یہ دل لے کے ہم اللہ کے پاس، وہ کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا دل، اللہ کو یاد کرنے والا دل۔ ہر وقت اللہ کی یاد جس دل کے اندر موجود ہے وہ دل اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اور دل، دوسرا دل، اللہ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جس سے قلب تقی کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا دل، تقوی والا دل۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دل لے کے اللہ کے پاس جاؤ گے۔ کون سا دل؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، دل قلب تقی کس کے پاس ہے؟ فرمایا جو اللہ کے شعائر کا احترام کرنے والا ہو، اللہ کے شعائر کی عزت کرنے والا ہو، جو شعائر اسلام ہیں ان سے محبت کرنے والا ہو، جو علامات اسلام ہیں ان سے، شعائر کہتے ہیں علامت کو، یعنی جو اسلام کی علامتیں ہیں ان کا احترام کرتا ہے۔ یعنی جیسے آذان اسلام کا اعلان ہے، مسجد اللہ کی علامہ، اسلام کی علامات میں سے شامل ہے۔ جو شعائر اللہ میں ہیں ان کا احترام اس کے دل میں موجود ہے، وہ سمجھ لیں اس کے پاس تقوی والا دل ہے، اور ایسا دل اس کے پاس ہے تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا امتحان لیا اور دل کا امتحان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ، ممتحن اللہ ہے، امتحان لینے والا اللہ ہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے کچھ نہیں پایا۔ یا اللہ پھر اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں پھر اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا بندہ، عزت والا دل کیا ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ تقوی والا دل ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ دل بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اور تیسرا دل اللہ فرماتے ہیں جو قلب وجل کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والا دل۔ سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا یاد جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اس کو قلب وجل کہتے ہیں۔ ایسا دل جو اللہ کی یاد سے کانپ جائے، اللہ کا تذکرہ آئے تو اس دل کو بھی اللہ فرماتے ہیں وہ دل بھی بڑا پیارا دل ہے، اور وہ دل بھی بڑی شان والا ہے، اس کو بھی اللہ بڑی عزتیں اور شان عطا فرماتا ہے، جو بڑا عزت والا اور شان والا دل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ دل بھی اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے جس دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے اور اللہ کی محبت رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ دل بھی، پہلا دل مطمئن، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر قلب وجل، ایسا دل جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ دل جو اللہ کی یاد سے تڑپ جائے، وہ دل بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ کو وہ دل بھی بڑا پسند ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کو محبت والا دل۔ اور سورۃ حج میں آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ چوتھا دل، اللہ فرماتے ہیں چوتھے نمبر والا دل تیرا کون سا ہونا چاہیے؟ دل مخبت ہونا چاہیے۔ مخبت دل اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے، تسلیم خم کر لے، اللہ کا حکم آئے بس اس سے آگے نہیں بڑھنا، اسی کے اندر بس وہ خاموش ہو گیا، اسی دل کے اندر اسی جگہ پر وہ ٹک گیا، اسے اللہ کہتے ہیں یہ مخبت دل ہے۔ اگر یہ بھی تیرے پاس ہے، وہ کیسا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے بس آگے پھر نہیں،
جیسے بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے تھے صحابہ کرام، یہودیوں نے کیا کیا اس وقت؟ 70 لڑکیوں کو نوجوان زیورات سے آراستہ کر کے خوبصورت راستے میں کھڑی کر دی تاکہ ان کا خیال ادھر بٹ جائے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں۔ اب سپہ سالار نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس طرح انہوں نے چال چلی، اب میں کیا کروں، لشکر کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے قرآن پاک کی یہ آیت لکھی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، بس یہ آیات لکھ دیں جس کے حکم ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، رب تمہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم۔ تو حضرت عمر نے اور کچھ نہیں لکھا، فرمایا یہ پڑھ کے سنا دو ان کو، مسلمانوں کو یہ پڑھ کے بس سنا دو۔ اب وہ پڑھ کے سنائی گئیں، 70 نوجوان لڑکیاں اپنی طرف راغب کرتی رہی، کسی ایک کی نظر بھی اوپر اٹھی نہیں ہے، ایک کی نظر بھی نہیں اٹھی ہے۔ تو جب وہ گزر گئے سارے تو وہ آواز دے کے کہتی ہیں، تمہارے دل ہیں یا پتھر رکھے ہوئے ہیں؟ ہم اس طرح خوبصورت اور آراستہ ہو کے تمہارے راستے پہ آئی ہیں، کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، اتنی حیا تمہاری آنکھوں میں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ گیا اب ہماری نظریں اٹھنے والی نہیں ہیں، اور ہماری آنکھوں میں میرے نبی نے حیا کا سبق دیا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہوتا ہے دل مخبت، جو اللہ کا حکم آ جائے تو بس اس کے آگے نہیں جاتا، اسے دل مخبت کہا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل بنائے، دلوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، میں عرض کر رہا تھا 12 قسمیں، جس میں 6 اللہ کے پسندیدہ دل ہیں اور 6 اللہ کے ناپسندیدہ دل ہیں جو قرآن پاک نے بیان کیے، اور ان میں سے ایک قلب مخبت ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والا، اسے قلب مخبت کہا جاتا ہے۔ اور سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ شعراء میں آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ 5واں دل قلب سلیم ہے، دل جو سلامتی والا دل ہے، وہ قلب سلیم اتنی شان والا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس ہے تو ہم اس کے جنت اس کے قریب کر دیتے ہیں، جنت اس کے پاس آ جاتی ہے، جس کے پاس قلب سلیم موجود ہے، سلامتی والا دل، ایسی سلامتی والا دل، اتنی عزت اور شان والا دل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا یہ قلب سلیم ہے، مخموم القلب۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 باتیں آپ نے فرمائی، مخموم القلب و صدوق اللسان، سب سے اعلیٰ اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا مخموم القلب و صدوق اللسان، جس کا دل مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا ہو۔ تو صحابی نے پوچھا زبان کے سچے تو سمجھ آ گئی، مخموم القلب کی سمجھ نہیں آئی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا دل صاف ہو، اس میں بغض نہ ہو، اس میں کینہ نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو، یہ دل جو ہے مخموم القلب اور صاف دل ہے، اور یہ دل اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، آگے جنت کا ذکر ہے۔ اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تھا کہ وہ جو وضو کر کے آ رہا ہے جنتی ہے، 3 دفعہ آپ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو صحابی رسول اس کے گھر مہمان بنتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ 3 دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اتنا اعلیٰ وہ بندہ ہے۔ وہ ہے کون؟ جب وہاں گئے رات کو اس کے گھر رہے، 1 دن رہے، دوسرے دن رہے، 3 دن رہے، مہمان بن کے رہے، پتہ نہ چلا کہ وہ عمل کون سا کرتا ہے۔
اور اللہ کی شان تیسرے دن واپس آنے لگے، کہنے لگے وہی نمازیں جو میں پڑھتا ہوں، وہی تہجد جو میں پڑھتا ہوں، وہی ذکر جو میں کرتا ہوں، اضافی کام تیرا کون سا ہے؟ 3 دفعہ جنت کی بشارت میرے نبی کی زبان سے تجھے ملی ہے، کون سا کام اضافی کرتا ہے؟ تو پتہ اس نے یہی جواب دیا تھا، اس نے کہا جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو سونے سے پہلے میں اپنے رب سے کہتا ہوں یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا اور سب کے لیے دل کو صاف کر دیا۔ بس یہی عمل میرا ہے کہ میں رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنا دل مخلوق خدا کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں۔ پیارے نبی نے اس لیے 3 دفعہ مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ ہے قلب سلیم۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم جو لے کے آئے گا جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو وقت اجازت نہیں دیتا، میں عرض کر رہا تھا کہ 12 قسم کے دل اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں کہ دل کیسا ہونا چاہیے انسان کا اور کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کریں گے۔